السلام علیکم، بلال احمد آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیئر ٹاکس۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک خوشباش اور زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج یوم تاسیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو آج پاکستان تحریک انصاف کا 29 سال پورے ہو چکے ہیں۔ 29 سال قبل یعنی 25 اپریل 1996 کو جب عمران خان نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کا جو منشور تھا، جو نظریہ تھا، اس وقت جو ملک کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، کرپشن ہو رہی تھی، کوئی آئین نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، غلامی تھی، کسی اور کے کہنے پہ ہی ملک چل رہا تھا، کسی اور کے اشاروں پہ ملک چل رہا تھا۔ تو عمران خان کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اس وقت جو لوگ باری لے رہے تھے، کبھی زرداری، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری، تو یہ لوگ باری لے رہے تھے، ملک میں کوئی آئین اور قانون نظر نہیں آ رہا تھا، غلامی تھی، انصاف نہیں تھا، کرپشن تھی، ملک آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو عمران خان نے بنیاد رکھی 1996 میں، 25 اپریل 1996 میں جب پارٹی کی بنیاد رکھی، تو عمران خان کا یہی نعرہ تھا، یہی نظریہ تھا، یہی منشور تھا کہ ہم اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ اسٹرگل جاری تھی، محنت جاری تھی، تو کافی ٹائم لگا۔ مطلب 2018 میں خان صاحب کو اقتدار ملا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی جو جنگ تھی، جو اسٹرگل تھی، وہ اقتدار کے لیے تھی، تو یہ آپ کی غلط فہمی، آپ کی بھول ہے، آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ عمران خان کی جو جنگ ہے، جو اسٹرگل ہے، وہ بالکل اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ اگر اقتدار کے لیے یہ جنگ ہوتی تو عمران خان آج اقتدار میں ہوتے، کیونکہ اس کے عمران خان کے علاوہ تو یا اس ملک میں کوئی مقبول ہے ہی نہیں۔ جس طرح عوام عمران خان کو چاہتی ہے، سپورٹ کرتی ہے عوام، اور اس وقت 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ تو عمران خان کی جنگ اقتدار کی نہیں، یہ بالکل ہی کلیئر ہے کہ عمران خان کی جو جنگ ہے وہ اقتدار کی نہیں ہے، وہ نظریے کی جنگ ہے، وہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ تو عمران خان اس وقت حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور طاقتور لوگ، جو اوپر والے لوگ ہیں، جو 76 سالوں سے اس ملک کو نچوا رہا ہے، جو اس نظام کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایسے آزاد لیڈر آئے اور اس ملک کو ٹھیک کرے اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرے۔ وہ نہیں چاہتے۔ اگر وہ چاہتے تو آج عمران خان اقتدار میں ہوتے، وہ حکومت میں ہوتے، وہ آپ کا وزیر اعظم ہوتا، لیکن نہیں چاہتے یہ لوگ، کیونکہ وہ آزاد لیڈر چاہتی نہیں اس ملک میں، وہ اپنی منمانی چاہتے اس ملک میں، اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، جو کر رہی ہے 76 سالوں سے جو لوگ اس ملک کے اوپر قابض ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ آپ بارڈر کو سنبھالیں، بارڈر صورتحال کو دیکھیں۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ انٹرنل معاملات میں وہ مداخلت کر رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں۔ 76 سالوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے، لیکن عمران خان نے ہمارے آنکھیں کھولی، ہمارے آنکھوں کا آپریشن کیا، اور ہمیں ہر چیز کا پتہ چلا کہ اس ملک کے ساتھ کون کھلواڑ کر رہا ہے، کون یہ سب کچھ کر رہا ہے، کون کرپشن کر رہا ہے، کون اس ملک کو ڈبو رہا ہے۔ تو آج ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور عمران خان اسی کی کڑی میں وہ جیل میں ہے، اور جیل میں بند ہے، 2 سال سے تقریباً وہ جیل میں بند ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اقتدار میں ہو۔ عمران خان کو 8 فروری 2024 کو عوام نے 2/3 اکثریت سے جتوایا، 180 سیٹیں دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو عوام کا سوچتے ہیں، اس ملک کا سوچتے ہیں، وہ آئین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس ملک میں آئین ہو، آئین کے مطابق ہی ملک چلے، قانون کے مطابق ہی ملک چلے، لیکن یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ عوام نے مینڈیٹ دیا، ووٹ دیا، 180 سیٹیں دی ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے، جو عوام ہے، وہ ان لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ عمران خان اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کروانا چاہتے ہیں، جو کہ اپنی 2 اقتدار میں کر کے دکھایا آپ کو۔ امریکہ کو کلیئر کٹ کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، مطلب ہم آپ کی اور غلامی نہیں کریں گے، ہم آپ کی اور منمانی نہیں کریں گے۔ جس طرح آپ ڈومور کا مطالبہ کرتے تھے کہ ڈومور، عمران خان نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی جنگ میں ہم نے 80,000 جانیں دی ہیں، $150 ارب ہم نے نقصان کیا اس وقت۔ ہمیں کیا فائدہ ملا ہے؟ پاکستان کو کچھ فائدہ ملا؟ وہی پاکستان کا باڑا بنا دیا، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کارخانے نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، بم دھماکے ہیں، اور اسی دہشت گردی کے لیے، اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ڈالر ملتے رہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ لیکن دہشت گردی ختم ہوئی؟ کتنے آپریشن یہاں پہ ہوئی دہشت گردوں کے خلاف؟ اب
دہشت گردی اب تک جاری ہے، ہو رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا دہشت گردی. تو کوئی فائدہ ہمیں ملا نہیں ہے پاکستان کو. ہم نے اپنے ڈالر ڈبو دیے، ہم نے جانی دی، 80,000 جانی دیے، ہم نے اپنے ملک کو آگ میں ڈالا امریکہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈوم وار کا مطالبہ کر رہے ہیں. عمران خان جب اقتدار میں آئے تو عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں گے، اپنے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچیں گے، اپنے قوم کی مفاد کے بارے میں سوچیں گے. اگر میری قوم کی مفاد ہے، میرے ملک کی مفاد ہے تو میں کروں گا، نہیں تو میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا، کسی کی بات نہیں مانوں گا. تو عمران خان نے کر کے دکھایا. اگر ایسے کوئی جواب دینے والا ہو، ایسا پریکٹیکل کام کرنے والا بندہ ہو، لیڈر ہو، تو وہ ان لوگوں کو پسند نہیں ہے، ایسے پسند نہیں کرتے. عمران خان حقیقی آزادی کے لیے وہ جیل میں پڑا ہے، اپنی قوم کے لیے، اس ملک کے لیے. اب ہم کیا کر رہے ہیں، لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، عوام کیا کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. لیڈرشپ اس وقت ان کی کوئی پلان نہیں ہے فیوچر کا کہ ہم عمران خان رہائی کے لیے کیا کریں گے، کیسے رہا کروائیں گے، کوئی پلان نہیں. وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ مفاہمت والی سیاست کی طرف آ رہے ہیں، لیکن مفاہمت والی سیاست تو نہ عوام پسند کرتے نہ عمران خان پسند کرتی ہے. عوام چاہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ کال دے تاکہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کروائیں. لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت خاموش ہے، کوئی ان کا جو لائے عمل ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. عمران خان نے جیل سے یوم تاسیس کے حوالے سے پیغام دیا ہے، شارٹ سا پیغام ہے کہ تحریک انصاف ایک ایسی نظریاتی تحریک ہے جس نے شدید ریاستی جبر، غیر آئینی ہتھ کنڈوں اور میڈیا بلیک آؤٹ کے باوجود ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ناقابل شکست اور مضبوط ترین جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے، جو ورکر سپورٹر نے جو تکلیفیں برداشت کی اپنے پارٹی کے لیے، اس ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی ہے، وہ سب کے سامنے، وہ قابل تحسین ہے، وہ قابل تعریف ہے. جو کہ خان صاحب جو جیل میں ہیں، وہ ان کی بہادری، جس بہادری سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں نا تو کسی نے بھی اتنی قربانی نہیں دی ہے اپنی اس ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے. واحد خان صاحب ہے جو کہ ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو سٹرگل وہ ہمارے سامنے ہے. دوسری جانب کل سلیکٹڈ ممبرز نے جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور بھارت کو منہ جواب دیا ہے کہ ہم آپ کو منہ جواب دیں گے اگر آپ نے کوئی کارروائی ڈالی، اگر آپ نے کوئی حرکت کی تو ہم آپ کو منہ جواب دیں گے. اور چہرے دیکھے ہے کون؟ مینڈیٹ چور. مینڈیٹ چور ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، عوام کا ووٹ نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ کٹ پتلی ہے، یہ اردلی ہے. یہ لوگ بھارت کو جواب دے رہے ہیں جن کے پاس کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. 17 سیٹوں والے بیٹے ہمارے اوپر، بٹائے ہیں ہمارے اوپر، زبردستی بٹائے ہیں، ان کو حکومت دی ہے، وہ آ کے جواب دے رہے ہیں. اور جو اسکرین کے اوپر آپ کو جو شکلیں نظر آ رہی ہے، یہ جواب دینے والے ہیں. ان کی بات میں کوئی وزن ہے؟ کوئی سنتا ہے ان کو؟ پاکستان میں تو ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مینڈیٹ چور ہے، ہماری ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. مینڈیٹ جس کو ملا ہے وہ جیل میں ہے، ان کو 180 سیٹیں ملی ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے. 90% اس ملک میں عمران خان کو پسند کرتے ہیں، عمران خان کی مقبولیت ہے، چاہتے ہیں عوام کہ وہ باہر آئے اور ان کو حکومت دی جائے، کیونکہ ان کا حق ہے، کیونکہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیا ہے. لیکن کون پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ مینڈیٹ چور، جن کے پاس اکثریت نہیں ہے، جن کے پاس ووٹ نہیں ہے، یہ مینڈیٹ چور ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. ان لوگوں کو ہمارے اوپر زبردستی مسلط کیا ہے. تو کیسے جواب، کیسے مضبوط آواز جائے گی، کیسے مضبوط پیغام جائے گا بھارت کو؟ تو پاکستانیوں ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ یہ منحوس، یہ مینڈیٹ چور، یہ انڈیا کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اگر آپ نے کوئی کارروائی ڈالی تو ہم بھرپور جواب دیں گے. تو کون جواب دے رہے؟ یہ کٹ پتلی لوگ، یہ مینڈیٹ چور، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ان کی پیچھے کڑی ہوگی، فوج کی پیچھے کڑی ہوگی. عوام تو کلیئر کٹ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس باری نیوٹرل ہے، ہم نیوٹرل رہیں گے کیونکہ ہم تماشا دیکھیں گے عوام کے ساتھ. اس ملک میں جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، تو کیسے عوام کھڑی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی؟ اور بقول باجوہ صاحب عمران خان کے دور میں جب اس نے کہا تھا کہ
کہ ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. تو آپ کے ٹینکوں میں تو کوئی تیل ہی نہیں ہے، جنگ کیسے لڑیں گے؟ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، اور آپ کے ہتھیار جو ہے وہ فارغ ہے. اپنے پہلے ہتھیار ٹھیک کریں نا، پہلے دیکھیں، نظر ثانی کریں کہ آپ کے ہتھیار چلتے ہیں یا نہیں. جب اتنی بڑا جواب دے رہے ہیں، اگر وہ کوئی کارروائی ڈالتا ہے، کوئی وہاں سے رسپانس کرتا ہے، تو پھر آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ کے ہتھیار تیار ہیں؟ بقول باجوہ صاحب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیل کے پیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. تو جنگ تو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، وہ تو پرانا والا زمانہ ہے نہیں کہ تلواروں سے جنگی لڑی جائے. آج کل تو تلواروں والا زمانہ ہے نہیں، آج کل تو بڑی بڑی ہتھیاروں والا زمانہ ہے، ان سے جنگی لڑی جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر جنگ چھڑی جاتی ہے، کوئی وہاں سے کوئی کارروائی ڈالی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے، تو قوم کڑی ہوگی یا نہیں؟ قوم تو اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم تماشا دیکھیں گے. عوام اس لیے وہ تماشا دیکھیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس ملک میں. ان کے حقوق کے اوپر کلیام ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 8 فروری 2024 کو کلیام ڈاکہ ڈالا گیا، فارم 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 بنوا کے یہ لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کٹ پتری لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، جن کو بمشکل اپنے حلقے میں 1000 ووٹ بھی پڑے، مشکل سے پڑتے ہیں، کوئی دیتا ہی نہیں ہے. ہر کسی کو پتا کہ یہ چور ہے، یہ ملک کے دشمن ہے، یہ ووٹ لے نہیں سکتا، ان کو ملتا ہی نہیں ہے ووٹ، کوئی دیتا ہی نہیں ہے. اور لاکھوں ووٹوں کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم نے لاکھوں ووٹ لیے اور ہمارے اوپر مسلط ہے. کوئی گپ ہے، کوئی مذاق ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. جو قوم ہے، جو لوگوں کے باپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ہاں بیٹا ہے، جو زبردستی کرنی کر لے، لیکن آپ کی فیصلے کی وجہ سے ملک نیچے جا رہا ہے. آپ لوگوں نے ڈبو دیا اپنے فیصلوں سے، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہا، کوئی تیاری نہیں ہے. اس ملک میں دہشت گردی ہے. جب ملک کی حالات خراب ہو، دہشت گردی ہو، تو کیسے لوگ آئیں گے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے؟ انویسٹر تب آئیں گے جب یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، یہاں پہ کوئی وزیر اعظم ہو جن کے پاس ووٹ کا، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. لیکن جن کو مینڈیٹ ملا، جن کو ووٹ ملا، وہ تو جیل میں ہے. وہ آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں اس ملک میں، وہ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، وہ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اس ملک کے سوچتے ہیں. لیکن آپ لوگ کیا کریں؟ آپ لوگ اس ملک کو ڈبو رہے، برباد کرنے جا رہے، کباڑا بنا دیا آپ لوگوں نے اس ملک کا. جو بھی صورتحال ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کیا کارروائی ڈالی جاتی ہے، اور ہماری طرف سے وہ رسپونس کریں گے نہیں کریں گے، جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. نواز شریف صاحب سے سوال ہوا کہ اس پہلگام حملے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے وہ چلے گئے. کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کا وہاں پہ روزگار ہے، روزگار بند ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ لوگ بھارت کو جواب دیں گے، ان کے ساتھ جنگ ہی لڑیں گے، اور یہاں پہ کتنے بڑے دعوے کرتے کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے. یہ اگر جواب دے یا نہ دے، کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. جو بھی صورتحال ہے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ نے کے بعد.